بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 196. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم لوگ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، سو اگر تم محصور کر دیے جاؤ، روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی سے، ہدی سے، وہ کر لو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، سو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کے لیے فدیہ ہے روزے سے، او صدقۃ، یا صدقہ سے، او نسک، یا قربانی سے. یہاں تک ہم اس آیت میں حج اور عمرہ کے متعلق احکامات پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، سو جب تم امن میں آ جاؤ، پر امن ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا ذکر کیا کہ جس میں انسان حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے اور محصور کر دیا جائے، روک دیا جائے، اور وہ حج نہ کر سکے، احرام اس نے کیا ہوا ہو اور حج اور عمرہ نہ کر سکے. وہ دشمن اس کو روک دے، راستے بند ہو جائیں، راستہ بھول جائے، بہت زیادہ بیمار ہو جائے، کوئی بھی ایسی صورت ہو، تو اس کا تذکرہ اس آیت کے شروع والے حصے میں کیا گیا. یہاں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، سو جب تم پر امن ہو جاؤ، مراد اس سے یہ ہے کہ اب تمہیں روکے جانے کا خدشہ نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ پھر تم اب حج اور عمرہ اپنا کر لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، سو جب تم پر امن ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، سو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی حج کا اس کا ارادہ تھا لیکن اس نے اس میں عمرہ بھی کر لیا، جس طرح سے ہمارے حجاج آج کل کرتے ہیں، جس کو ہم حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں، یہاں پہ بھی اللہ نے کہا نا فمن تمتع، جس نے فائدہ اٹھایا. تو حج تمتع یعنی فائدے کا حج، فائدہ اٹھانا. اس میں ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے عمرہ بھی ہمیں مل جاتا ہے. تو قربانی بھی جو حج تمتع میں کی جاتی ہے، وہ قربانی بھی اصل میں اسی لیے ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور حج قران جس کی تعریف ہم نے کی پہلے، اس میں بھی چونکہ عمرہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی قربانی ہے. حج کی ایک تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں حج افراد یا حج مفرد، اس میں انسان صرف حج کرتا ہے اور وہ عموماً مکہ والے لوگ کرتے ہیں، تو ان پر قربانی بھی نہیں ہے، ان پر قربانی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو دو عبادتیں حاصل نہیں ہوئی، وہ صرف حج ہی کر رہے ہیں. باقی ان دونوں کو، حج تمتع کرنے والوں کو اور حج قران کرنے والوں کو، دو عبادتیں حاصل ہو گئیں، ایک عمرہ ایک حج. تو اس کی خوشی میں اور اس کے شکرانے میں آپ کہہ لیجئے، اس پر قربانی کو مشروع کر دیا گیا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، سو جب تم پر امن ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، سو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو میسر ہو ہدی سے، قربانی سے، یعنی جو میسر ہو وہ قربانی کرو. سب سے کم بکری ہے، اور وہ اس کا کرائٹیریا بھی وہی ہوگا جو کہ قربانی کا عید الاضحیٰ پہ کی جانے والی قربانی کا ہوتا ہے، ساری شرائط اس میں وہ پائی جانی چاہیے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، سو جس نے نہیں پایا، کس کو؟ قربانی. حج تمتع کرنے والا شخص یا حج قران کرنے والا شخص، اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس نے قربانی کو نہیں پایا. اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیسے تو ہیں، جانور ہی نہیں ہیں، جانور شاٹ ہو گئے.
تو پھر کیا کریں؟ تو وہ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ روزہ رکھنا ہوگا اس کو 3 دنوں کے فی الحج، حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب کہ تم پلٹ آؤ. یعنی 10 روزے اس پر اس کے بدلے میں لاگو کیے گئے کہ اگر اس کے پاس قربانی میسر نہیں ہے، قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا وہ قربانی اس کو مل نہیں رہی، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے جائیں گے. یہ کون سے دن ہیں؟ یہ یوم النحر کے علاوہ کسی دن بھی رکھے جا سکتے ہیں. کوئی شخص یہاں سے گیا، مثال کے طور پر یہاں سے وہ گیا اور وہ یکم ذو الحج تھی، اس نے وہاں جا کر عمرہ کیا، احرام اتار دیا. اب اس کے بعد اس کے پاس 9 ذو الحج تک کا وقت ہے، ان میں کسی بھی دن وہ 3 روزے رکھ لے. یا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ یوم النحر کے بعد یعنی 10 ذو الحج کے بعد 11، 12 اور 13 جو کہ مینا کے دن ہوتے ہیں، مینا میں گزارنے ہوتے ہیں، کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ان دنوں کے روزے رکھ لیں. یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی حج کے دنوں کے دوران روزے رکھنے ہیں. اور حج کے دنوں کے دوران یا حج کے دن کب شروع ہوتے ہیں؟ جب وہ گیا احرام کرنے کے بعد، اور اس نے احرام کرنے کے بعد عمرہ وغیرہ کر لیا، اب حج کے انتظار میں ہے. تو وہ بے شک 10 دن پہلے گیا، 15 دن پہلے گیا، تو ان دنوں میں ہی اس کو یہ روزے رکھنے ہیں 3. افضل یہ ہے کہ وہ 7، 8 اور 9 کا روزہ رکھے، اس کو افضل قرار دیا گیا ہے. اور باقی جو 7 روزے ہیں وہ کب رکھے گا؟ وہ حج سے واپس آ کر، بے شک ابھی مکہ میں ہی کیوں نہ ہو، رکھ سکتا ہے. پھر وہاں سے واپسی، سفر میں بھی کسی جگہ پر رکا، وہ عزیز و اقارب کے پاس کہیں جا کر 2، 4، 8، 10 دن اس نے اسٹے کرنا ہے، وہاں بھی رکھ سکتا ہے. اور واپس اپنے ملک میں آ کر بھی رکھ سکتا ہے. 10 روزے اس کو پورے کرنا ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے. اس قربانی نہ ملنے نہ کرنے کی وجہ سے 10 روزوں کا کہا گیا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا. 3 اس وقت رکھنے ہیں اور باقی واپس آ کر. اور اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ ان کو مسلسل رکھا جائے، مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے. 7 روزے بعد میں آ کر رکھنے ہیں، بے شک ہفتے میں 2 رکھ لیں، جیسے بھی رکھ لیں، لیکن پورے کرنے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے اہل خانہ حاضر نہ ہو مسجد حرام میں. حاضر سے مراد مقیم ہے، یہاں پر رہائشی ہیں، رہنے والے وہاں پر. یعنی یہ جو مسائل گزرے ہیں یہ قربانی نہیں ملی تو روزے رکھیں، یہ قربانی اور یہ اس کا جو مداوع ہے یہ کن کے لیے ہے؟ صرف ان لوگوں کے لیے جو مکہ سے باہر سے آتے ہیں. مکہ والوں کے لیے چونکہ انہوں نے تو صرف اکیلا حج کرنا ہے، تو کہا فَمَنْ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے حاضری، وہ حاضر نہیں ہیں، رہنے والے نہیں ہیں، مقیم نہیں ہیں مسجد حرام کے. مسجد حرام میں بھی کوئی مقیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. مسجد حرام میں تو رہائش کسی کی نہیں ہے. تو یہاں پہ مسجد حرام کے مقیم مراد کیا ہے؟ حدود حرم کے مقیم. اہل علم کے درمیان ایک مسئلہ ہے جس میں 2 اوپینین ہیں، 2 رائے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد حرام میں 1 لاکھ نماز کے برابر اجر ہے، یہ اجر کیا مسجد الحرام کے ساتھ خاص ہے یا حدود حرم میں بھی کسی بھی جگہ پڑھیں تو یہ اجر ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کسی بھی جگہ پڑھیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدود حرم، ہاں وہی ایک ہی بات، کسی بھی جگہ پڑھیں. بالکل یہی ایک موقف یہ ہے علماء کا کہ کسی بھی جگہ پڑھ لیں تو اس کو 1 لاکھ کا ہی اجر ملے گا. مسجد حرام میں پڑھیں 1 لاکھ کا ملے گا. ایک اوپینین یہ ہے کہ نہیں، صرف اور صرف مسجد حرام کی جو باؤنڈری ہے اس میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. زیادہ مضبوط موقف یہی لگتا ہے کہ پورے حدود حرم میں یہ سہولت موجود ہے. کیوں؟ یہاں پہ دیکھیے کہ مسجد حرام بول کر کبھی کبھی حدود حرم مراد لی جاتی ہے. جیسے یہاں اس آیت میں، یہ آیت ان لوگوں کی، ان اہل علم کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ پورے حدود حرم میں ہی 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام حدود حرم کو بھی کہا گیا ہے. یہاں پر
یہ ایک دلیل ان کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ جو حکم ہے قربانی اور قربانی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھنے کا، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے، جس کے اہل خانہ مسجد حرام کے رہائشی نہ ہوں، تو مراد حدود حرم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پورے حدود حرم میں نماز کا اجر 1 لاکھ کا ہے، لیکن ایک فرق ہے حدود حرم میں نماز پڑھنے کا اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا، ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جتنا اجر و ثواب مسجد حرام میں ملے گا حدود حرم میں نہیں ملے گا۔ لاکھ تو ہو جائے گا پورا، لیکن لاکھ سے جو زیادہ اجر ملے گا جماعت کا، جماعت کی کثرت کا، اور اس جگہ کا جو کہ سب سے مقدس ہے حدود حرم میں، مسجد حرام کی باؤنڈری، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ صرف لاکھ میں برابر ہے حدود حرم، باقی ہر چیز میں مسجد حرام آگے ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان کیے اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو، اور جس سے روکا گیا رک جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو، ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرو گے، مانو گے نہیں، مخالفت کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو اللہ کی سزا کے مستحق بن جاؤ گے، کیونکہ یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ جب اللہ سخت سزا دینے والے ہیں تو واتقوا اللہ، اللہ سے اس سزا، اللہ کی اس سزا سے بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو۔ اور بچانا کیسے ہوگا؟ فرما برداری سے۔ تو تقوی فرما برداری کے بغیر نہیں آتا، احکام و مسائل پر عمل پیرا ہوئے بغیر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حالتوں پر رحم فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔